السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شکیل آپ کو اپنے چینل شکیل پردیسی ولاگز پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج جو خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ کل والی خبر کی اپڈیٹ ہے، جس میں نے آپ کو بتایا تھا اقامے اور خروج عہدے میں مفت توسیع۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کن غیر ملکیوں کو اس رعایت سے فائدہ ہوگا اور کتنا فائدہ ہوگا۔ تو خبر شروع کرنے سے پہلے جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی اپڈیٹ آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ سعودی عرب میں ایوان شاہی کی جانب سے اقامے، وزٹ ویزے اور خروج عہدے میں مفت توسیع کی سہولت سے سفری پابندی کی فہرست میں شامل ان 20 ممالک میں موجود ایسے اقامہ ہولڈر تارکین وطن فائدہ اٹھا سکیں گے جو تعطیلات پر اپنے وطن گئے ہوئے ہیں۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی طرف سے کووڈ وبا کے بعد اب تک 3 مرتبہ اس نوعیت کی رعایت دی جا چکی ہے، جن سے مملکت میں رہنے والے تعطیلات پر گئے ہوئے تارکین اور ان کے اہل خانہ مستفید ہوئے ہیں۔ نئی رعایت سے نہ صرف اقامہ اور خروج عہدے کی مدت میں مفت توسیع کی جائے گی بلکہ وزٹ ویزے پر آنے والے وہ افراد بھی مستفید ہوں گے جو کرونا وائرس کے باعث مملکت نہیں آ سکے اور ان کے ویزے اسٹیمپ ہو چکے ہیں۔ ایوان شاہی سے دی جانے والی حالیہ رعایت پاکستان سمیت ان 20 ممالک کے لیے ہے جن کے شہریوں پر مملکت آنے کی پابندی برقرار ہے، جبکہ دیگر ممالک میں جہاں مسافروں کی آمد و رفت پر پابندی نہیں، ان کے شہریوں کے لیے یہ سہولت لاگو نہیں ہوگی۔ گزشتہ برس کرونا کی وبا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے 15 مارچ 2020 سے اندرون اور بیرون ملک پروازوں کی آمد و رفت پر عارضی پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ اس وقت ایوان شاہی کی جانب سے مملکت میں مقیم تارکین کے اقاموں کی مدت میں مفت توسیع کرنے کے احکامات صادر کیے گئے، جس سے نہ صرف تاجروں بلکہ غیر ملکیوں کو بھی کافی فائدہ ہوا۔ کرونا بحران کے باعث دوسری بار حکومت سعودی عرب کی جانب سے ایسے تارکین وطن جو اپنے وطن گئے ہوئے تھے ان کے اقاموں اور خروج عہدے کی مدت میں 3 ماہ کی مفت توسیع کی گئی تھی تاکہ انہیں دوبارہ مملکت آنے میں دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس طرح کی رعایت وزٹ ویزا رکھنے والے غیر ملکیوں کو بھی فراہم کی گئی تھی۔ مملکت میں کرونا کی صورتحال قدرے بہتر ہونے پر حکومت نے خصوصی اقدامات کرتے ہوئے تارکین کے اقاموں اور خروج عہدہ کی مدت میں توسیع کا اختیار آجر کے ابشر اور مقیم پورٹل کے ذریعے فراہم کر دیا تھا تاکہ جتنی مدت کے لیے توسیع درکار ہو، آجر اپنے کارکن کے اقامہ اور خروج عہدہ کی فیس ادا کرنے کے بعد مدت میں توسیع کرا سکتا تھا۔ گزشتہ برس سے فراہم کی جانے والی اس سہولت سے خاص طور پر مملکت میں مقیم ایسے تارکین کو کافی فائدہ ہوا جن کی فیملیز وطن گئی ہوئی تھیں۔ اس سہولت سے قبل تارکین کے اہل خانہ کے اقاموں کی تجدید کے لیے لازمی ہوتا تھا کہ وہ اپنے بچوں کو اقامہ اور خروج عہدے کی مدت ختم ہونے سے قبل مملکت بلاتے تھے، جس میں انہیں کافی اخراجات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ فیملیز کے علاوہ کارکنوں کو بھی اس اختیاری توسیع کی سہولت سے کافی فائدہ ہوا، جس کے تحت ان کے اقامے اور خروج عہدے کی مدت میں مطلوبہ فیس ادا کرنے کے بعد توسیع کی جاتی تھی۔ سعودی قیادت نے پیر 24 مئی کو پاکستان سمیت ان 20 ممالک کے تارکین کے اقاموں اور خروج عہدے کی مدت میں توسیع کے احکامات صادر کیے تھے، جہاں سے مسافروں کے مملکت آنے پر پابندی عائد ہے۔ اقامہ، خروج عہدہ اور وزٹ ویزے کی مدت میں توسیع 2 جون 2021 تک کے لیے ہوگی۔ اس خصوصی رعایت کا فائدہ ان تارکین کو خاص طور پر ہوگا جن کے اقاموں کی مدت تو باقی تھی مگر ان کے خروج عہدہ ایکسپائر ہو چکے تھے، یا جن کے اقامے بھی ایکسپائر ہو چکے تھے اور انہوں نے اس کی مدت میں اختیاری توسیع نہیں کرائی، جبکہ وہ افراد جنہوں نے وزٹ ویزے حاصل کیے ہوئے تھے یا نئے ویزے حاصل کیے ہوئے تھے مگر کرونا کی دوسری لہر کے باعث مملکت کا سفر نہیں کر سکے، انہیں بھی اس مہلت سے فائدہ ہوگا اور ان کے ویزوں کی مدت میں خودکار طریقے سے توسیع کر دی جائے گی۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی نئی اپڈیٹ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان شکیل کو اجازت دیجیے۔ اپنا اور گرد و نواح میں سب کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔